پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز ممبر نور پر تشریف لائیں گے۔ آئیے حضرات، میرا بنا تاخیر و تمہید کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز ان 4 مصروں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ وادی یہ زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ یہ وادی یہ زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، قسم خدا کی ہر ایک زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ یہ وادی یہ زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، قسم خدا کی ہر ایک زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے اپنی خدائی اپنے نبی کو دے کر، خدا نے اپنی خدائی اپنے نبی کو دے کر یہ کہہ دیا اس کو چلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہہ دیا اس کو چلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور چشمے الفت سے طور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چشمے الفت سے طور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے بروز محشر ہمیں ہمارے حضور ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے بروز محشر ہمیں ہمارے حضور ضرور دیکھیں گے، ہمیں ہمارے حضور ضرور دیکھیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک یقیناً آپ خلق عظیم والے ہیں۔ خلق یعنی کہ ایک بہترین عظیم، آپ کا اخلاق تمام اخلاق سے افضل، آپ کا آنا تمام لوگوں سے افضل۔ آقا علیہ السلام کی تعریف پورے قرآن پاک نے بیان کی۔ حضرات محترم، آپ تاریخ کا ورق پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ اگر انسان کے اندر علم ہے، انسان علم کی بنیاد کی بنا پر، غوثیت شاعر اہل سنت دلخوش افروز صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت دلخوش افروز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، انسان کے پاس علم ہے، اس علم کی بنیاد پر بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، دولت کی بنیاد پر بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن اگر انسان کے پاس اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اخلاق کی بنا پر دوسروں کے دلوں کو انسان جیت لیتا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام جس زمانے میں آئے، آمنہ کا لال جس زمانے میں تشریف لایا، حضرات محترم اس زمانے میں لوگ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، لوگ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، انسان کھاتے تو تھے لیکن کھانا نہیں آتا تھا، پینا نہیں آتا تھا، چلتے تو تھے چلنا نہیں آتا تھا۔ آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے لوگوں کو چلنا سکھا دیا، کھانا سکھا دیا، پینا سکھا دیا۔ قسم اس رب کعبہ کی، مصطفیٰ جیسے چلتے رہے، لوگوں کے درمیان چلتے رہے، لوگ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی بنا پر لوگوں کے اخلاق آقا علیہ السلام یعنی کہ جیسے چلتے رہے، لوگ دیکھتے رہے۔ آقا علیہ السلام اپنے اخلاق کی بنا پر، میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے پہلے لوگ مصطفیٰ کو مصطفیٰ ماننے لگے، رسول اللہ ماننے لگے، یہاں تک کی تاریخ نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی پاس میں تو لوگ اپنی اپنی امانت رکھ کر جایا کرتے تھے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا اخلاق کی بنا پر لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، اور جیتنے کے بعد میں یہ اعلان کر دیا، او قوم مسلم یاد رکھنا، اگر اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو اخلاق کی بنا پر لوگوں کو کامیابی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی زندہ باد زندہ باد۔ آقا علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم آئے،
اخلاق لے کر آئے، حضرت موسیٰ آئے اخلاق لے کر آئے، حضرت یعقوب آئے اخلاق لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے اخلاق لے کر آئے، لیکن قسم اس رب کعبہ کی اخلاق کو انتہا پر پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ اخلاق بن کر آئے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ کا اخلاق دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے فرعون اور فرعونیوں کی جو قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، حضرت موسیٰ صبر و استقلال کا دامن تھامے رہے۔ حضرات محترم فرعون نے بچوں کو قتل کر دیا، بیٹیوں کو قتل کر دیا، بنی اسرائیل پر یعنی کہ ظلم و ستم ڈھاتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ یعنی کہ صبر و استقلال کرتے رہے، صبر و استقلال کا دامن تھامتے رہے۔ لیکن حضرات محترم ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آقا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں دریا پڑتی ہے، آقا علیہ السلام کے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر آسا مارتے ہیں، راستہ دو یعنی کہ دریا دو راستہ دے دیتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی فرعون اور فرعونی کے لوگ یعنی کہ جب جیسے بیچ دریا میں پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ پھر آسا مارتے ہیں، اب دریا چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، یعنی کہ فرعونیوں کو غرق کر دیتا ہے۔ یہ موسیٰ کا یعنی کہ اخلاق تھا۔ آؤ مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں، آمنہ کے لال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرات محترم طائف کے بازار کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ حضرات محترم کچھ لڑکے تو مصطفیٰ کو گالیاں دے رہے تھے، میرا آقا علیہ السلام کو دیوانہ کہہ رہے تھے، پاگل کہہ رہے تھے، لیکن آمنہ کے لال کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کو اکیلا نہیں بھیجا بلکہ جبریل کے ساتھ میں ایک فرشتہ ایسا بھی آیا تھا جو پہاڑوں کو ملانے کے لیے آیا تھا۔ حضرات محترم حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو یہ پہاڑی کا فرشتہ ہے یعنی کہ یہ پہاڑوں کو ملا دے گا، یہ پوری وادی غرق ہو جائے گی۔ لیکن قسم اس رب کعبہ کی آمنہ کے لال کا اخلاق دیکھو، مصطفیٰ کہتے ہیں اے جبرائیل میں مانتا ہوں یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، لیکن ان کی اولاد مجھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جانتے تھے یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام کے اخلاق اور حضرت موسیٰ کے اخلاق میں بے انتہا فرق ہے۔ حضرات محترم وہاں پر حضرت موسیٰ کو اجازت ملی تھی، وہاں پر آسا مار دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، لیکن حضرت میرا آقا علیہ السلام اپنے اخلاق کی بنا پر لوگوں کے دلوں کو نہیں تول رہے، بددعا نہیں کر رہے، بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے او جبرائیل یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، لیکن ان کی اولاد جو ہوگی وہ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ حضرات محترم تو چند گوشے بیان کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ حضرات یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم ذات ایسی بھی آئی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کھولا ہے۔ حضرات محترم اگر اپنوں میں چل رہے ہیں تو تعریف بیان کر رہے ہیں، غیروں میں ہے تو نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کون وہ عظیم ہستی جس کو ہم مجدد اسلام مجدد اعظم حضور اعلی حضرت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں؟ حضرات محترم حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی جب چل رہے ہیں تو نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو نبی کی تعریف کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے نعت و نغمات پڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم بریلی کی سرزمین پر ہے تو نبی کی تعریف، اجمیر کی سرزمین پر ہے تو نبی کی تعریف، بغداد کی سرزمین پر ہے تو نبی کی تعریف۔ ارے وہ مجدد اسلام جب مدینہ شریف گئے، آقا علیہ السلام کے روزے پر گئے، تب بھی نبی کی تعریف بیان کر رہے تھے، نبی کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہے تھے، نبی کے اوصاف جلیلہ بیان کر رہے تھے۔ حضرات محترم دن ہے تو نبی کی تعریف، رات ہے تو نبی کی تعریف، اپنوں میں ہے تو نبی کی تعریف، غیروں میں ہے تو نبی کی تعریف، نشست گاہوں میں ہے تو نبی کی تعریف۔ ارے وہ وقت کا امام جب اس دنیا سے اگر
گیا تو کہہ کر چلا گیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا خلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخنیس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء اکرام، جشن دستار بندی مفتی تسلیم رضا صاحب کبرا زندہ باد زندہ باد۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کون نبی کے اوصاف حمیدہ اوصاف جلیلہ کو بیان کر سکتا ہے؟ کما حقو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ علماء ہیں، ان علماء کی کیا اوقات جو نبی کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر سکے؟ کما حقو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آؤ پیارے طبرانی شریف کی حدیث پاک جس کے راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے سر انور کو مڈوایا، اور سر انور کو مڈوانے کے بعد میں جیسے ہی سر انور کو مڈوایا عاشقوں نے منہ مبارک کو شمار کر لیا، بال مبارک کو شمار کر لیا۔ آؤ حدیث پاک کی روشنی کی وضاحت کے مطابق میرے سرکار کے سر انور پر جو بال مبارک تھے 12,13,323 بال موجود تھے۔ نوٹ کر لیجئے 12,13,323 بال موجود ہیں۔ آقا کی بھی پوری ذات باقی ہے۔ حضرات محترم اب 12,13,323 بال مبارکہ سے آپ 1 لاکھ کو مت اٹھائیے، 2 لاکھ کو مت اٹھائیے، 12,13,323 بال موجود ہیں۔ 12,13,323 بال مبارکہ سے ایک منہ مبارک کو اٹھائیے، میزان کے ایک پلے پر رکھ دیجئے۔ حضرات محترم ابھی میزان کا دوسرا پلہ خالی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم دوسرے پلے پر آؤ مقام مصطفیٰ سمجھو، عظمت مصطفیٰ سمجھو۔ حضرات محترم ابھی میزان کے دوسرے پلے پر حضرات محترم ایک بال مبارک رکھا ہوا ہے، ایک جو پلہ بھاری ہے اس پلے پر حضرت آدم کی آدمیت کو رکھ دو، حضرت نوح کی شجاعت کو رکھ دو، حضرت لوط کی حکمت کو رکھ دو، حضرت نوح کی شجاعت کو رکھ دو، اور آگے چلو صدیق اکبر کی صداقت کو رکھ دو، فاروق اعظم کی عدالت کو رکھ دو، عثمان غنی کی سخاوت کو رکھ دو، مولا علی کی شجاعت کو رکھ دو، اور آگے چلو شہید آدم کی شہادت کو رکھ دو، حضرات امام اعظم کی امامت کو رکھ دو، حضور غوث اعظم کے کرامتوں کو رکھ دو، حضور صابر پاک کے صبر و استقلال کو رکھ دو، حضور خواجہ غریب نواز کی غربہ پری کو رکھ دو، حضور اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو رکھ دو، مفتی اعظم کے تقوی پرہیزگاری کو رکھ دو۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن آئے ہیں، جتنے بھی مومن آئیں گے، تمام کی تقوی پرہیزگاری کو رکھ دو، اور رکھنے کے بعد میں اگر تم وزن شمار کرو گے تو قسم اس رب کعبہ کی وہ پلہ بھاری ہوگا جس میں میرے سرکار کا ایک منہ مبارک رکھا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی زندہ باد۔ 12,13,323 بال مبارکہ میں سے ایک بال کو اٹھایا تھا، میزان کے ایک پلے پر رکھ دیا تھا، دوسرے پلے پر حضرت آدم کب آئے کوئی نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن آئے ہیں یا جتنے بھی آئیں گے، تمام کے تقوی پرہیزگاری کو رکھنے کے بعد میں اگر تم وزن شمار کرو گے تو سرکار کا وہ منہ مبارک تمام چیزوں کو تولتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا اوصاف حمیدہ اوصاف جلیلہ کو بیان کر سکتے ہیں؟ کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم آؤ آقا علیہ السلام کی تاریخ کا ورق پڑھو۔ آقا علیہ السلام کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کے وقت سے پہلے حضرت علی کو بلاتے ہیں اور بلانے کی بات کہتے ہیں، داماد پیغمبر فاتح خیبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، اے داماد پیغمبر میری تم سے 2 وصیتیں ہیں۔ 2 وصیتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میری دو وصیتیں یہ ہیں، یعنی کہ جس ہاتھوں سے آقا کو تم نے غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے غسل دینا، اور بلکہ میرے جنازے کو یوں ہی دفن مت کر دینا بلکہ مصطفیٰ کے روضے کے سامنے لے کر جانا، اور لے جانے کے بعد میں یعنی کہ مصطفیٰ کے پہلو میں میرے جنازے کو رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں یعنی کہ عرض کرنا اے آقا آپ کا یاری کار آپ کا ابو بکر صدیق آپ کے پہلو میں جگہ چاہتا ہے، اور جگہ مل جائے تو مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ مل سکے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ہزاروں صحابہ کرام جنازے میں شریک تھے، تمام کی زبانوں پر تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات مدینہ شریف کی سرزمین سے یعنی کہ جنازہ جا رہا تھا، گلیوں سے جنازہ جا رہا تھا، ایک اسلام کی شہزادی ایک اسلام کی خاتون اپنے گھر میں رو رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے گھر کے سامنے سے جنازہ گزر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنازے کو رکھوا دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد میں اس صحیفہ کے گھر پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے اسلام کی شہزادی تو کیوں رو رہی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کے اندر عورت کی آواز پہ عورت ہوا کرتی ہے، اور آج حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اسلام کی شہزادی کہتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کل حضرت ابو بکر صدیق جب میرے بچے روتے تھے، میرا گھر والے آرام سے سوتے تھے، میرے رشتہ دار سوتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آتے تھے، اور آنے کے بعد میں میرے بچوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، میرے بچوں کو پیٹ بھرایا کرتے تھے۔ اب میرے بچوں کا پیٹ کون بھرائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ کہتے ہیں جو کام ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے آج سے وہ کام حضرت علی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کیا کرتے تھے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ حضرات محترم جنازہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کے یعنی کہ روضہ مصطفیٰ کے سامنے جا کر جنازے کو رکھ دیا گیا، ہزاروں صحابہ کرام کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کا ابو بکر صدیق آپ کے پہلو میں جگہ چاہتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قسم اس رب کعبہ کی ہزاروں صحابہ کرام سن رہے تھے، حضرت علی عرض کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مصطفیٰ سے آواز آئی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو، محبوب کا انتظار کر۔ اے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس روایت پر بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات ہم کیا اوصاف حمیدہ اوصاف جلیلہ کو بیان کر سکتے ہیں؟ کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم قسم اس رب کعبہ کے ایسا اخلاق لے کر آئے، ایسا اخلاق لے کر آئے کہ دنیا کے اندر ہر انسان جانتا ہے ایک مذہب اسلام ایسا ہے جو انسان کے دلوں کو جیتتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے وہ درس دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے کہ اگر انسان یعنی کہ کتنے ہی شدت کے اپنے غصے کی حالت میں ہو لیکن انسان کے سامنے اخلاق پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ انسان اخلاق کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی ہو گئی ہو اپنے حبیب کی وسیلے سے معاف فرمائے۔ تمام حضرات کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، محبت کے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔